کریں۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹے نے 3 سے زائد مرتبہ بیوی کو طلاق دی اور ہمارے سامنے اقرار بھی کیا، اب وہ صلح کر کے بغیر حلالہ وغیرہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور میں نے جب فتویٰ لا کر دیا تو وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو خاص طور پر، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ شوہر کی 3 طلاقوں کی نیت تھی تو آپ نے 3 ہی کو نافذ فرمایا۔ جیسے کسی نے 1000 طلاق دی تو 3 کو نفاذ فرمایا، باقی سب کو لغو قرار دیا۔ اور جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ فرمایا کہ طلاق اس نے 1 دی تھی اور 2 مرتبہ اپنے یہاں کے کلام کے اسلوب کے اعتبار سے 2 مرتبہ اس کی تاکید ذکر کی تھی، نئی طلاق دینا مقصود نہیں تھی، وہاں آپ نے 3 کو 1 بھی قرار دیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار پانی پلا دو، پانی پانی، تو یہ 1 پانی ہم نے مانگا ہے، 3 گلاس پانی یا 3 طرح کے پانی نہیں مانگے۔ تو یوں اس میں ہوتا تھا طلاق دی طلاق طلاق، تو پھر یہ کہ وہ 2 طلاقیں صرف پہلی والی کی تاکید کے لیے ہوتی تھیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اسلوب کلام تبدیل ہوا اور آپ نے محسوس فرمایا کہ 3 کا ہی ارادہ کرتے ہیں، اور ہیلا کو یوں کر لیتا ہے کہ نہیں میرے تو 1 کا ارادہ تھا، میں نے تاکید کی، تو پھر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نہیں ہم 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیں گے، اور یہ مجتہد کر سکتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں اس میں اس کو اختیار ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں کہ دیکھیں حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح عورتیں فیشن کر کے اب باہر نکل رہی ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، سیدہ عائشہ نے سمجھایا کہ تم بظاہر سمجھ رہی ہو کہ عمر فاروق نبی کریم کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں، ظاہراً تمہیں ایسا لگ رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مزاج رسول کی موافقت کر رہے ہیں، اور یہی اصل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے طلاق کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اگر سرکار اس دور میں ہوتے تو اسلوب کلام کے تبدیل ہونے کی بنا پر آپ بھی اصل فیصلہ فرماتے، اور صحابہ بھی اس پہ متفق ہوئے۔ اس کے بعد 4 ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اس پر متفق، 1500 سال کے تمام بڑے فقہا اسی پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ تو جب جمہور فقہا ایک طرف ہوں، اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کر لیں کوئی 3 کو 1 بھی قرار دیتا ہے اپنے کسی بھی دلیل کی بنا پر، اور جمہور علماء ایک طرف ہوں، یعنی میجورٹی ایک طرف ہو، مائنورٹی ایک طرف ہو، تو فیصلہ میجورٹی پر ہوگا کہ سرکار نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ تو یہ گمراہی عقیدے کی بھی، کبھی امت گمراہ عقیدے پہ مجتمع نہیں ہوگی۔ اس طرح فقہا کے مابین جب مسائل ہوتے ہیں تو جس طرف اکثریت ہوتی ہے حق ادھر ہی ہوتا ہے، لہذا آپ کا بیٹا بالکل غلط کر رہا ہے، اب وہ ان کا ساتھ رہنا گناہ ہے، اگر جسمانی تعلق قائم کریں گے زنا خالص ہے۔ اسی حالت میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کہ نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا بچہ۔ اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں کہ آپ ماریں پیٹیں یہ کریں، آپ کو سوشل بیک آؤٹ کرنے کا حکم ہے، آپ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، نہ خوشی میں وہ آئیں نہ غم میں ان کو آنے دیں، نہ آپ ان کے خوشی اور غم میں جائیں۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، نرم رویہ رکھے گا، ان سے رابطہ رکھے گا، تو بس میدان معاشر میں پھر یہ بھی حساب کتاب کے لیے تیار رہے کہ آپ کا اس کے ساتھ ملنا جلنا یہ اصل میں اس کو گناہوں پر دلیر کر دے گا، اور جتنے وہ گناہ کرتا رہے گا اس طرح میل جول رکھنے والے سب پر وبال ہوگا، اور سب کے سب آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت قرار